محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اسٹور روم میں چھپے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور ابھی تک ان دونوں کی گفتگو کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ امی مجھے سارے دن کے قصے سناتی تھی، لیکن اب اتنی خاموشی کیوں ہے؟ یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے میری ماں کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ میری بیوی کو کسی بات کا حکم دے رہی تھی، اور جواب میں میری بیوی نے جو کچھ بھی کہا تھا اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے یا میرے کان بج رہے ہیں۔ میں وہیں حیرت زدہ سا بیٹھا رہ گیا اور ایک بار پھر سے اپنے پورے دھیان سے سننے لگا کہ آخر یہ لوگ باتیں کیا کر رہی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جو کچھ میں سوچے ہوئے تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ میری سوچ کے بالکل برعکس سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا، اور اسی تجسس کے ہاتھوں میں وہاں بیٹھ کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے سنا تھا اسے سننے کے بعد میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ سچ ہے۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہ گیا اور گہری سوچ میں گمسم ہو گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو نتیجہ میں نے سوچا ہوا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک الگ ہی معاملہ سامنے آیا تھا۔ اسی دوران اسٹور روم کا دروازہ کھلا۔ ملازمہ شاید کسی کام کے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر میں چپکے سے باہر نکل گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی دے کر اپنے آفس میں چلا گیا۔ آفس میں سارا دن میں اسی سوچ میں مگن رہا کہ جو کچھ میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا جو کچھ میں اتنے دنوں سے سن رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ لیا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرا ذہن بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اور اس الجھے ہوئے ذہن کے لیے یہ سب کچھ کرنا انتہائی ضروری تھا۔ میں حرم انصاری اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ میرے والدین نے مجھے اچھا خاصا پڑھایا لکھایا تھا، اور انہیں کی پڑھائی کی بنا پر مجھے اچھی خاصی نوکری مل گئی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا کہ جس دن مجھے نوکری ملی تھی اسی دن میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ میری کامیابی کو نہ دیکھ سکے تھے، حالانکہ ان کا یہ بہت بڑا خواب تھا کہ وہ میری کامیابی کا جشن منائیں اور مجھے اپنی آنکھوں سے کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں۔ لیکن افسوس، وہ اس دنیا میں نہ رہے اور دنیا سے ہی گزر گئے تھے۔ اب میری والدہ بہت زیادہ اداس رہنے لگیں۔ انہوں نے میری تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ والد صاحب بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن روزگار کے سلسلے میں وہ بیرون ملک رہائش پذیر تھے۔ اسی وجہ سے میں اپنے والد صاحب سے زیادہ اپنی والدہ کے قریب تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار محبت کرتی تھیں، میری ہر خواہش پوری کرتی، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ لیکن اکثر مجھے باپ کی کمی محسوس ہوتی۔ ابو سال دو سال میں ایک بار ہی گھر آتے تھے۔ یہاں تک کہ جب میں پڑھ لکھ کر اس قابل ہو گیا کہ نوکری کر سکوں تو انہوں نے اپنی نوکری کو ہمیشہ کے لیے الوداع کیا اور پاکستان واپس آ گئے تھے۔ پاکستان آتے ہی وہ بیمار ہو گئے تھے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت میں شدید دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ ایسی کامیابی کا کیا فائدہ جو میرے والد صاحب نہ دیکھ سکے۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب مجھے ان کا پیار نصیب ہوگا، لیکن وہ تو دنیا سے ہی گزر گئے تھے۔ امی جان نے مجھے باپ اور ماں دونوں بن کر پالا پوسا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے حوصلہ دیا، میرا حوصلہ بڑھایا، اور یوں میں اپنا کام جاری رکھ سکا تھا۔ اس لیے مجھے میری ماں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں کبھی اس کے بارے میں نہ کچھ غلط سوچ سکتا تھا اور نہ کبھی غلط کہہ سکتا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے کہ امی جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب گھر کی تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے، وہ بیرون ملک رہائش پذیر ہے۔ فون پر بات ہوتی ہے، بس اسی کے علاوہ سارا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہوں۔ کام کاج ختم ہونے کے بعد سارا دن فارغ رہتی ہوں۔ اب مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تمہاری شادی کر دینی چاہیے تھی تاکہ بہو آئے تو گھر میں رونق لگی رہے۔
تمہارے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا، امی جان، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہمہ گوش ہو گئی تھیں اور مجھ سے پہلے ہی کہنے لگیں، کہیں تم نے کوئی لڑکی پسند تو نہیں کر لی؟ ان کی بات پر میرے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ کھلی تو وہ بس مسکرا کر رہ گئیں اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں، مجھے یقین نہیں ہوتا تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ حالانکہ جس دن تم لڑکی پسند کر لیتے اسی دن مجھے بتا دیتے، میں تمہاری ماں ہوں، دشمن تو نہیں نا، تمہاری شادی اس سے نہیں کرواتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری والدہ میری یہ بات سن کر خوش ہوں گی، لیکن نہ جانے کیوں جب میں نے انہیں بتایا تھا تو ان کا چہرہ کافی اتر گیا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان سے پوچھا، کیا بات ہے امی جان؟ کیا آپ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگیں، تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم بتاؤ، وہ لڑکی کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کدھر رہتی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ آفس میں موجود ہے؟ تب میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، امی جان، وہ یونیورسٹی کی ساتھی تھی، شادی کا اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن غم روزگار نے سب کچھ بھلا دیا۔ اب جب خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اسے ایک بہترین زندگی فراہم کر سکوں تو اس لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اس سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک جگہ نوکری کرتی ہیں، ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے کہ میں اسے اپنا لوں اور اپنی محبت کو سچا ثابت کروں۔ امی جان نے میرے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو فوراً سے کہنے لگیں، تم مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں ابھی پہنچ جاتی ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے اس کا پتہ لے کر امی جان کو دے دیا تھا۔ امی جان اس کے گھر گئی اور جیسے ہی واپس آئی تو ان کے چہرے کا رنگ بالکل بدلا ہوا تھا۔ کہنے لگیں، سارم، اگر تم میرے بیٹے ہو تو میری ایک بات مانو گی؟ انہوں نے جب اپنی بات کی تمہید شروع کی تو میں حیران و پریشان رہ گیا۔ کہنے لگا، امی جان، کیا ہو گیا ہے؟ اب ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو ان کا گھر پسند نہیں آیا؟ وہ لوگ پسند نہیں آئے؟ کیا ہوا؟ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ امی جان نے مجھے کہا، بیٹا، میں ان کا گھر دیکھ بھی آئی ہوں، ان سے مل کر بھی آئی ہوں۔ لڑکی اچھی ہے، لیکن اس کے گھر والے بہت زیادہ لالچی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہاں جا کر جہیز کی کوئی ڈیمانڈ وغیرہ نہیں کی، لیکن انہوں نے تمہارے بارے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی تو تم حیران و پریشان رہ جاؤ گے۔ میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں نے امی جان سے فوراً کہا، مجھ سے کچھ بھی نہ چھپائیں، ہم ایک خاندان میں رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ بھی نہ چھپائیں۔ آپ بتائیں تو انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تب میری امی جان نے مجھے کہا کہ اس کے والد صاحب اور اس کا بڑا بھائی مجھے بہت لالچی انسان لگتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے ہیں کہ لڑکا ہمیں اسی وقت قبول کریں گے جب وہ ہمیں اپنی سیلری بالکل صحیح طریقے سے بتائے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے اور لڑکے کے باپ اور بھائی کو اسے بائک گفٹ کرنی چاہیے، گھر ایک اچھی جگہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری بیٹی بہترین زندگی گزار سکے۔ ان کی بات سن کر میں تو حیران و پریشان رہ گئی ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، تمہارا دل ہوتا ہے تو میں جا کر رشتہ طے کرتی ہوں، پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ میں نے امی جان کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، امی جان، ایک بائک تو ہے نا، دے دوں گا، گاڑی میرے پاس پہلے سے ہی ہے، گھر مجھے آفس کی طرف سے مل جائے گا، ان کی ساری ڈیمانڈ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے میں ہم لڑکی کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ اصل میں کسی طور پر اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی مجھے پسند تھی، اتفاق سے یونیورسٹی بھی میرے ساتھ ہی پڑھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ خاموش طب تھی، کم گو تھی، اس لیے دیے انداز میں رہتی، اس لیے مجھے وہ پسند آ گئی تھی۔ میں نے باقاعدہ طور پر اسے شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا تھا، لیکن میرے دوستوں نے اس کے کان میں یہ بات ضرور ڈال دی تھی کہ ہو نہ ہو، سارم ایک دن تمہیں ضرور اپنائے گا۔ اب جب اس کے پاس یہ بات پہنچ گئی تھی تو پھر میں بھلا کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ اس لیے میں نے امی جان کو تسلی دی
اور کہنے لگا جب وہ ایک بار وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو پھر وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم سے دب کر رہیں گے، ہم لڑکے والے ہیں۔ امی جان نے تھوڑے سے تردد کے بعد مجھے اجازت دے دی، اور یوں میں نے ان کی بیٹی ساریہ سے نکاح کر لیا تھا۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا تھا وہ میں نے کیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی ہمیں آفس کی طرف سے گھر الاٹ کیا گیا، تو میں بیوی اور والدہ کو لے کر وہاں آ گیا اور پرانا گھر کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ امی جان کے بقول اس گھر کو بالکل بھی نہیں بیچنا، یہ تمہارے والد صاحب کی نشانی ہے، انہوں نے اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، اس لیے اسے کبھی نہ بیچنا بلکہ اسے کرائے پر چڑھا دو، تاکہ اس سے حاصل ہونے والا کرایہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ مجھے امی جان کی یہ بات بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ میری بیوی کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ دن اچھے گزرنے لگے تھے۔ شروع میں امی اس کی ہر بات پر دھیان رکھتی۔ میری بیوی بھی ہمارے گھر کو اپنا گھر ہی سمجھتی، کبھی اس نے کوئی پرایا والا سلوک نہیں کیا تھا۔ میری زندگی تو بہت حسین ہو گئی تھی، میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میری بیوی واقعے میں بہت اچھی بیوی ثابت ہو رہی تھی، اور میرا جھکاؤ بھی اس کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آفس سے سیدھا آتا تو اپنے کمرے میں ہی بیٹھ جاتا، کبھی کبھار امی جان کے پاس بھی باتیں کرنے لگ جاتا تھا تو اس نے کبھی اف تک نہ کی۔ البتہ امی جان کا رویہ مجھ سے تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پیار محبت میں کوئی تبدیلی آئی تھی، بلکہ میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف میری بیوی کی ہی باتیں ہوتی تھیں۔ کبھی وہ مجھے کہتی کہ اسے کھانا بنانا ٹھیک سے نہیں آتا ہے، یہ مجھ سے کہتی ہے لیکن میں اسے نہیں دیتی۔ تمہیں اچھا کھانا پینا پسند ہے نا، اس لیے میں خود بناتی ہوں۔ دیکھو اچھا بنا ہے نا، اسے کہوں گی تو یہ خراب کر دے گی، اس سے کہو یہ کھانا پکانا سیکھا کرے۔ میں کہتی ہوں تو منہ بنا لیتی ہے اور آگے سے جواب دیتی ہے، اب تم ہی بتاؤ بھلا، بڑے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ اور میں نے تو تمہیں لاڈ پیار سے پالا پوسا ہے، لیکن آج کل کی بچیاں یہ ساری باتیں کہاں سمجھتی ہیں۔ میں امی جان کے پاس جب تک بیٹھا رہتا وہ اسی قسم کی باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں اکتا کر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ آتا۔ میں اس سے کچھ نہ کہتا کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا، میری بیوی کیا سوچے گی، میری والدہ میرے کان بھرتی ہیں، اس لیے میں خاموش رہتا۔ اب یہ اکثر ہونے لگا تھا کہ میں جب کبھی اپنی والدہ کے پاس ان کی طبیعت پوچھنے بیٹھتا، یا کبھی 2 گھڑی ان کے پاس بیٹھ کر حال چال معلوم کرتا، تو ان کا بات کرنے کا موضوع میری بیوی ہی ہوتا تھا۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ تو اپنی بیوی پر نظر رکھ، وہ مجھے ٹھیک نیت کی نہیں لگتی ہے، نہ گھر کا کوئی کام کاج کرتی ہے، نہ گھر میں دل لگاتی ہے، سارا دن بس سوئی پڑی رہتی ہے، تجھے دکھانے کے لیے بس اٹھتی ہے اور تجھے ناشتہ بنا کر دیتی ہے، اس کے بعد گھر اور گھر کے کاموں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تجھے لگے گا کہ شاید تیری ماں تیرے کان بھرتی ہے، لیکن تو اسے سمجھا دے کہ گھر اس طرح نہیں چلتا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ میں ہی پیٹتی رہوں گی تو جلد تھک جاؤں گی، تو اسے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اسے سمجھا دو کہ وہ گھر میں توجہ دے، گھر کو دیکھے۔ شادی شدہ زندگی کے بعد تو ایک عورت کے لیے اس کا مرد اور اس کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مجھ سے پوچھے بغیر اپنی ماں کے گھر روانہ ہو جاتی ہے۔ کیا تجھ سے پوچھتی ہے یا پھر ایسے ہی چلی جاتی ہے؟ میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، لیکن تجھ سے تو اجازت لینا ضروری ہے نا۔ اماں جان جب یہ باتیں کرتی تو میں حیران و پریشان رہ جاتا، یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی بیوی سے باز پرس کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اماں کہتی ہیں کہ تم گھر میں دل نہیں لگاتی ہو، یا تو سارا دن سوئی پڑی رہتی ہو یا پھر فون پر مصروف رہتی ہو، پوچھے بغیر گھر سے نکل جاتی ہو اور میرے آنے سے پہلے گھر واپس آ جاتی ہو۔ کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی، آپ اماں کی باتیں کیوں دل پر لیتے ہیں؟ وہ مجھے بھی بہت کچھ کہتی رہتی ہیں، مجھے باتیں سناتی ہیں، کہتی ہیں تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا، تمہیں گھر کی صفائی ستھرائی کرنی نہیں آتی، تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا، تم میں کوئی
سلیقہ شعار نہیں ہے، اور بھی نہ جانے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے وہ کہتی رہتی ہے، لیکن میں آپ سے اس کا ذکر نہیں کرتی ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اور مجھے ویسے بھی ان کی باتیں بری نہیں لگتی۔ وہ عمر رسیدہ ہیں، اگر انہوں نے کچھ بول دیا تو برداشت کرنا میرا فرض ہے، میں کیوں ان کے سامنے جواب دوں گی؟ آپ یقین کریں، وہ شروع دن سے ہی مجھ پر طعنے کستی ہے، لیکن میں آپ کو نہیں بتاتی، کیونکہ مجھے آپ اور آپ کا سکون بہت زیادہ عزیز ہے۔ اس گھر کا سکون ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور اگر وہ مجھے کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو مجھے برا نہیں لگتا۔ آپ ان معاملوں سے دور رہیں۔ اماں جان کچھ کہیں تو ایک کان سے سن لیا کریں اور دوسرے سے نکال دیا کریں، اس سے زیادہ آپ انہیں اور کچھ نہیں کہیں گے نا، اور کچھ کریں گے بھی نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس لیے مجھے یہ سب برداشت کرنا ہے، اور میں یہ سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کرتی رہتی ہوں۔ اس میں بھلا ایسی کوئی بات نہیں کہ میری زندگی مشکل ہے۔ میری زندگی دوسرے تمام لوگوں سے بہت زیادہ خوشگوار اور حسین و جمیل ہے۔ میں بس حیرانگی سے اپنی بیوی کی باتیں سن کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ میری بیوی بھڑک اٹھے گی اور میری ماں کے خلاف کہے گی، کہ میری ماں کے کہی گئی باتوں کو اور بڑھا چڑھا کر مجھے ان کی باتیں بتائے گی، اور گھر کا ماحول خوب خراب ہوگا۔ لیکن یہاں تو سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری بیوی میری ماں سے خوش تھی، بلکہ اسے میری ماں کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ اس نے اس بات کا اعتراف تو کیا تھا کہ میری ماں اسے ہر پل ٹوکتی رہتی ہے، طعنے کستی رہتی ہیں، لیکن اس نے مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی باتوں کا بالکل بھی برا نہیں مانتی ہوں۔ وہ عمر رسیدہ ہیں، اس لیے آپ بھی کبھی بھی ان کے سامنے میری سائیڈ مت لیجیے گا، ورنہ انہیں کافی برا لگے گا۔ اور میں اپنی بیوی کی خوبیوں کا معترف ہو گیا تھا کہ واقعی میں وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو رہی تھی، اور گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے میری ماں کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کبھی انہیں سامنے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے بھی چپ چاپ رہنے کا کہا تھا کہ وہ ماں ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی باتوں کو برداشت کریں۔ میں ان کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے اپنی محبت اور پسند دونوں پر بہت فخر محسوس ہوا تھا، اور میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میری بیوی بھی مسکرا کر رہ گئی، کہنے لگی، ایک دن ضرور آئے گا جب وہ میری تمام خوبیوں کو مانے گی، اور انہیں اعتراف کرنا ہوگا کہ میری جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تب وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا، اور میں خوب سارا جشن مناؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی سچ چھپا ہوا ہے، اور سچ میرے سامنے ہی نہیں آیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن سا ہو گیا، لیکن اب روز جب اماں مجھے اس کی شکایت کرنے لگتی اور میری بیوی کے سکون میں ایک لمحے کے لیے بھی خلل نہ آیا، تو بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش دکھائی دینے لگی، تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں جان اسے ہر وقت کوستی رہتی ہے، اور وہ بالکل کھلے دل کے ساتھ ان کی باتیں برداشت کرتی رہتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ناانصافی تھی، بلکہ سچ کہوں تو میں اندر ہی اندر بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان اتنی باتیں سننے کے بعد بھی بھلا کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہے، اور دوسرا انسان ہر وقت اس انسان کو غلط کیسے کہتا رہتا ہے، جبکہ وہ دونوں میرے سامنے الگ الگ باتیں کرتی تھیں۔ میرا دماغ شدید طور پر الجھ گیا، اور میں سوچا کیوں نہ میں خود اس بات کی تہہ تک پہنچوں اور خود اس بات کی تحقیق کروں کہ آیا معاملہ کیا ہے، میری ماں سچ کہہ رہی ہے یا میری بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا اور جلد اس پر عمل درآمد کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے سوچا میں گھر میں ہی ٹھہر کر دیکھ لیتا ہوں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگلی صبح میں اٹھا، میں نے حسب معمول ناشتہ کیا اور اپنی بیوی کو کسی کام سے کچن میں بھیج دیا۔ اماں جان کی عادت تھی کہ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہی تھیں۔ اخبار ان کے چہرے کے آگے رکھا ہوا تھا، اور لاؤنج کے بالکل سامنے والا کمرہ اسٹور روم تھا۔ بیوی کچن میں تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اماں جان اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ اماں جان نے اخبار پر نظر کرتے ہی مجھے خدا حافظ کہہ دیا
اور وہ دوبارہ اخبار پر مصروف ہو گئی تھیں۔ جب کہ بیوی کچن میں تھی، مجھے مسکرا کر دیکھا تو ہاتھ ہلا دیا اور پھر دوبارہ کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی تیز آواز ہوئی تو ان دونوں کو ایسا لگا کہ شاید میں گھر سے نکل گیا ہوں، لیکن دروازہ کھول کر بند کرتے ہوئے میں فوراً سے اسٹور روم کے اندر چھپ گیا تھا۔ اس دوران ان کی مجھ پر نظر نہ پڑی اور میں بچ گیا۔ اب میں آسانی سے اس بات کا پتہ لگا سکتا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس طرح جاسوسی کرتے ہوئے میرے چہرے پر پسینے آنے لگے تھے اور دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سچ سامنے نہ آ جائے جسے سن کر میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، مجھے ایسی حقیقت سے روشناس نہ کیجیے گا جس سے میرا دل بے حد دکھ جائے اور میں دل برداشتہ ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر لوں۔ اسی دوران میری اماں کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے میری بیوی کو چائے لانے کا کہا تھا۔ انہوں نے انتہائی آہستگی سے اور محبت سے اسے پکار کر چائے لانے کا کہا تھا۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، لیکن میری بیوی کا جواب سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ اب میں آپ سے بے انتہا تنگ آ گئی ہوں۔ آپ اس گھر سے چلی کیوں نہیں جاتی ہیں؟ صبح ہی صبح مجھے آپ کے بیٹے کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو بھی چائے دینی پڑتی ہے۔ اس دوران میرا آرام کہاں جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر وقت آپ کو چائے پیش کرتی رہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سلامت دیے ہیں، آپ خود چلتی پھرتی ہیں، تو آپ خود اٹھ کر اپنے لیے چائے کیوں نہیں بنا لیتی ہیں؟ صبح میں نے صرف اپنے اور اپنے شوہر جتنی چائے بنائی تھی۔ اب میں سونے جا رہی ہوں اور آپ کو جو کچھ بھی چاہیے ہو، آپ کا اپنا کچن ہے، اپنا گھر سمجھیں اور خود ہل جل کر اپنے لیے جو چاہیں بنا لیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو کچھ میں نے دیکھا وہ سچ ہے یا جو کچھ میں نے اپنی بیوی سے سنتا چلا آ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ میری بیوی اپنی زبان سے کرواہٹ اگل رہی تھی اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی میری بیوی ہے جو رات کو میرے پاس میری موجودگی میں اپنی زبان سے میٹھے پھول برسا رہی ہوتی ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس اسٹور روم سے نکل کر اسے اس کی اوقات بتا دوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو کیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلنے کا سوچتا، اسٹور روم کا دروازہ کھلا، ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو امی جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیں اور اٹھ کر میری طرف آئیں۔ کہنے لگیں، تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا تھا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرا گھر تباہ و برباد کرنا چاہتی ہوں؟ لیکن تو کان کھول کر سن لے کہ میں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ تیری بیوی تیرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، اب تجھے سچ کا ادراک ہو گیا ہے تو خود سمجھدار ہے تجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میرا کام تھا تجھے سچ بتانا اور اب تیرا کام ہے فیصلہ کرنا۔ تیری مرضی ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو شوق سے رہے، لیکن اب میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا، فون پر مجھے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے سارم کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ اس کی ماں اسے میری حقیقت بتاتی ہے اور میں اور زیادہ اچھی بن کر اپنے لہجے میں شہد بھر کر اس کی ماں کو ظالم ثابت کرتی رہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، کام ضرور ہو جائے گا، اور جب دھوکے سے میں وہ کاغذات جو میں نے اس کی ماں کی الماری سے چرا لیے ہیں سارم سے دستخط کروا لوں گی تو پھر ہم دونوں کو ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ سارم تو صرف ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے میں تم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ بس اس کا ایک بار وہ گھر مل جائے، اس میں ہم رہیں گے اور اس کا ایک پورشن ہم کرائے پر دے دیں گے، اپنا گزر بسر کر لیں گے، پھر ہمیں ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی دوران میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ حیران و پریشان رہ گئی اور اس کے پورے وجود پر کپ کپاہٹ طاری ہونے لگی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو آفس چلے گئے تھے نا؟ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے گیا تھا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا جب میری ماں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، ایسے گھر میں رشتہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس وقت اس کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو آج کھل گئی تھی، اور مجھ پر اپنی بیوی کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ وہ مجھے صرف ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی، جس کا وہ بھرپور طریقے سے استعمال بھی کر رہی تھی۔ میرے سامنے میٹھی چھری بنتی اور میری ماں کے سامنے کڑوا زہر بن کر وہ بہت اچھا کھیل کھیل رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میری طبیعت میں بھی تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور اسی تجسس نے مجھے اس کی حقیقت سے روشناس کرا دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے جو کچھ کہے گی میں اس پر یقین کر لوں گا، جبکہ میں شروع سے ہی مہم جو قسم کا انسان تھا۔ کسی بات میں گڑبڑ محسوس ہوتی تو فوراً سے اس کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بھروسہ تھا اور میں جان گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن دوسری طرف میری بیوی نے اس قدر میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہوا تھا کہ میں چند لمحے تو حیران رہ گیا تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حقیقت رکھ دی تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ مجھے بار بار خبردار اسی لیے کر رہی تھی کہ کہیں میں دھوکہ نہ کھا لوں، لیکن تیرا دھوکہ تو بہرحال مجھے ملا ہی تھا۔ اس نے مجھ سے شادی ہی پیسوں کی خاطر کی تھی، اور اس کے والد اور بھائی کو میں نے بائک بھی دلوا کے دی تھی جو کہ ان کی اپنی لالچ کے تحت تھی۔ میرے گھر پر بھی ان کی نظر تھی۔ یہ بات میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہی گھر جو ابو جان نے انتہائی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ یہ بات تو اب مجھے یاد آئی تھی کہ میری بیوی اکثر مجھ سے اس گھر کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی تاکہ وہ یہ راز جان سکے، لیکن میں بھی اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ گھر امی جان کے نام نہیں بلکہ میرے نام ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا جاتا تو وہ اگلے ہی لمحے اپنی میٹھی زبان سے مجھ سے تحفہ مانگ لیتی، اور میں اس کی محبت میں مبتلا بلا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے وہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، لیکن چونکہ میری نیت سچی تھی اس سے واقعی میں محبت کرتا تھا، جبکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سچ میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے بس کچھ بھی نہ کیا اور اس کے سامنے گیا اور کہنے لگا، ساریہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں کہ تم اسی لائق ہو، اور آج میں سچ جان گیا ہوں کہ تم نے میرے دل و دماغ میں میری ماں کے خلاف باتیں بھرنا شروع کر دیں، وہ بھی اپنی میٹھی چھری زبان سے۔ لیکن تم کیا سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں تم ہی خدا ہو؟ تم بھلا یہ کیوں بھول گئی کہ ہم سب پر ایک خدا موجود ہے جو واحد اور اکیلا ہے، جو مکاروں کو ان کی سازشوں میں الجھا دیتا ہے؟ جیسے آج تمہاری سازش میرے سامنے آ گئی تھی، میں اس وقت پر لعنت بھیجتا ہوں جب میں نے اپنے دل و دماغ میں تمہارے لیے محبت محسوس کی، اور پورے 4 سال تمہارے لیے انتظار کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے دھوکے کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ اس لیے میں اب تمہیں اپنی زندگی سے فارغ کر دیا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی مجھے شکل نہ دکھانا۔ میری بات سنتے ہی وہ بہت زیادہ روئی، چیخی چلائی، میری منتیں کی کہ میرے پاؤں پڑی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اسے طلاق دے ڈالی ہے، لہٰذا اب میرا اور تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں بچا ہے۔ چنانچہ ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ چاروں ناچار اسے اس گھر سے جانا پڑا تھا، اور اس کے جاتے ہی مجھے گھر میں گھٹن کا احساس کم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور خود کو لاکھ سمجھایا تھا کہ یہی زندگی ہے، یہاں چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جیسے میری بیوی نے، جس نے اپنی شہد جیسی زبان سے اپنے آپ کو سونا ثابت کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ کوئلے سے بھی بدتر تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ جلد ہی میں اس کی مکاری سے واقف ہو گیا تھا، ورنہ مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔